Assalamu alaikum, this is Kamran Sultan and you're listening to Get Life Coaching with Kamran Sultan. आज हमारा सेशन नंबर 8 है और आज हम बात कर रहे हैं मोटिवेशन के हवाले से। बहुत बार लोग एक शिकायत करते हैं और वो शिकायत ये होती है कि जी मैं कोई काम शुरू करता हूँ तो मैं बड़ा एक्साइटेड, बड़ा मोटिवेटेड होता हूँ, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी मोटिवेशन कम होती चली जाती है और फिर मैं वो काम छोड़ देता हूँ। नतीजतन मैंने कई प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, कई काम किए, मगर किसी भी काम को पाए तकमील तक नहीं पहुंचाया और अपना वक्त और अपना पैसा और अपनी तवानाई सब कुछ उसके अंदर ज़ाया कर दिया। और ये एक ऐसा कॉमन इशू है जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली सुनने में आता है। सो मैंने सोचा क्यों ना आज उस सिलसिले में थोड़ी सी बात की जाए। हम मोटिवेशन को मुख्तलिफ पैराए में देखेंगे और मैं जो चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा उन पे थोड़ा गौर कीजिएगा। पहली एक चीज़ ये कि हम मोटिवेशन NLP के अंदर जब हम किसी चीज़ को स्टडी करते हैं, हम बुनियादी तौर पे इंसान की सोच को स्टडी करते हैं, ये इंसान के तौर तरीक़ों को स्टडी करते हैं। कोई इंसान अगर कोई काम कर रहा है तो वो किस तरह से कर रहा है, ताकि अगर हम उसके रिजल्ट्स को अपनी ज़िंदगी में डुप्लीकेट करना चाहें या हम किसी को सिखाना चाहें तो हम उसको सिखा सकें। और दूसरा, अगर उसी शख्स के लिए उस चीज़ को दोबारा से डुप्लीकेट करना चाहें तो हम उसको डुप्लीकेट कर सकें। मोटिवेशन को अगर हम स्ट्रक्चरली देखते हैं, जो कुछ अभी तक मेरे सामने आया है, उसका एक बुनियादी स्ट्रक्चर ये होता है कि आपके सामने कोई प्रोजेक्ट आता है और आप फिर अपनी सोच में, अपनी इमेजिनेशन में, एंड आपको याद होगा मैं पिछले एक सेशन में इमेजिनेशन के हवाले से बात की है कि इमेजिनेशन एक इंतहाई पावरफुल फैकल्टी है हमारी। इंसान अपनी इमेजिनेशन में फ्यूचर में मुमकिना होने वाली पॉसिबल रिजल्ट्स के साथ ज़हनी तौर पे इंगेज होता है और उसके नतीजे में उसकी जो थॉट्स उस नतीजे में जनरेट होती हैं, उसके नतीजे में उसके अंदर मोटिवेशन की फीलिंग्स आती हैं और इंसान मोटिवेशन के साथ एक्ट करना शुरू करता है। मसला उस वक्त होता है जब ये थॉट इंगेजमेंट लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती और जब ये इंगेजमेंट ज़हनी तौर पे जो वो अपनी इमेजिनेशन में चीज़ों के साथ इंगेज होता है वो जल्द ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल जिस तरह से आपने देखा होगा कि अगर आप किसी बच्चे को खिलौने की दुकान पे ले जाएं तो वो खिलौने को देखता है और उसको देखने के साथ ज़हनी तौर पे इतना ज़्यादा उसके साथ इंगेज हो जाता है कि वो घर जाके इस गाड़ी से वो चलाएगा या इस गन से खेलेगा, इससे ये करेगा, उससे वो करेगा, और फिर उसको वहाँ पर दुकान से निकलने से पहले वो खिलौना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि जब वो बच्चा खिलौना लेकर घर आता है तो कभी कभार चंद दिन या चंद घंटे और इवन चंद मिनट में वो मोटिवेशन खत्म हो जाती है, बिकॉज वो अब ज़हनी तौर पे उसके साथ इंगेज नहीं रहता। बिल्कुल इसी तरह जब बड़े लोग अपनी ज़िंदगी के किसी प्रोजेक्ट के साथ अपने जहन में खेलना शुरू करते हैं, अपनी इमेजिनेशन में खेलना शुरू करते हैं, दे गेट ऑल एक्साइटेड बट देन दे गेट डिसएंगेज्ड। नाउ अब इसके अंदर एक सवाल ये आ सकता है जहन में कि इस एंगेजमेंट को कंटिन्यू कैसे किया जाए। मेरे अपने ख्याल में इससे ज़्यादा अहम सवाल ये है कि ये डिसएंगेजमेंट होती क्यों है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ उसकी एक मेजर वजह ये होती है कि लोग किसी एक ख़ास विजन के तहत, एक लॉन्ग टर्म विजन के तहत काम नहीं कर रहे होते, बल्कि एक शॉर्ट टर्म इमेजिनेशन के तहत अपने आप को मोटिवेट करते हैं। जिस वक्त आपकी मोटिवेशन एक शॉर्ट टर्म इमेजिनरी आइडिया के तहत होगी, यू विल फाइंड कि वो शॉर्ट टर्म थॉट, शॉर्ट टर्म आइडिया जितनी तेजी से आया था कभी उससे भी ज्यादा तेजी से चला जाएगा। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो आप उस लॉन्ग टर्म विजन के साथ यू विल फाइंड इट विल बी मच इजियर फॉर यू टू रिमेन एंगेज्ड। इंशाल्लाह एक सेशन में विजन के हवाले से भी करूंगा, लेकिन मैं आपको एक और जाविया मोटिवेशन के हवाले से दिखाना चाहता हूँ, और वो ये कि मोटिवेशन नाकाम लोगों की जरूरत है। कामयाब लोग काम करते हैं विद और विदाउट एनी मोटिवेशन। एक मिसाल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फर्ज कीजिए दो मजदूर हैं और वो दोनों एक दीवार, एक मकान तामीर कर रहे हैं।
ایک مزدور جو ہے وہ بالکل موٹیویٹڈ نہیں ہے، مجبوراً کام کر رہا ہے، بچوں کا پیٹ پالنا ہے، ضرورت کے تحت کام کر رہا ہے، اور وہ آتا ہے، اینٹیں اٹھاتا ہے، اٹھا کے رکھتا ہے، سیمنٹ لگاتا ہے، پلاسٹر کرتا ہے، بٹ ہی ہیز نو موٹیویشن. دوسرا مزدور بڑا ایکسائٹیڈ ہے، اس کو بہت مزہ آتا ہے اپنے کام کرنے میں، بڑی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ، بڑی موٹیویشن کے ساتھ آتا ہے، وہ اینٹیں اٹھاتا ہے، وہ رکھتا ہے، وہ سیمنٹ لگاتا ہے، اور وہ بھی اسی طرح سے اسی رفتار سے کام کرتے ہیں، بٹ وتھ ٹوٹل موٹیویشن. آپ کے خیال میں ان دونوں میں سے، ان دونوں مزدوروں میں سے کن کا بنایا ہوا مکان مکمل ہو جائے گا، یہ دیوار مکمل ہو جائے گی؟ اگر آپ کا جواب ہے کہ پہلے مزدور کی دیوار مکمل ہو جائے گی، یو آر رائٹ. اور اگر آپ کا جواب ہے کہ دوسرے مزدور کی دیوار مکمل ہو جائے گی، یو آر رائٹ. اینڈ یو آر رائٹ بیکاز دیوار کے مکمل ہونے کا تعلق ان کے موٹیویٹ ہونے یا نہ ہونے سے قطعاً نہیں ہے. دیوار کے مکمل ہونے کا تعلق ان کے کام کرنے سے ہے. اور یہی چیز انتہائی اہم چیز سمجھنے کی ہے. زندگی میں کوئی بھی پروجیکٹ اس وجہ سے مکمل یا نامکمل نہیں ہوتا کہ آپ میں موٹیویشن تھی یا موٹیویشن نہیں تھی. وہ مکمل یا نامکمل اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یا تو آپ نے اس کے اوپر کام کیا اور آپ کرتے رہے، یا آپ نے اس پہ کام کرنا چھوڑ دیا اور اس کی آپ نے whatever reasons you came up with. William James, he's considered father of American psychology. Back in 1890, I believe, he wrote a book called Psychology, and uske andar he writes something, and he says, emotions follow actions. If you want to change your emotions, change your actions. ہم NLP میں اس چیز کو اس طرح سے بھی کہتے ہیں کہ change your physiology and your state of mind will change. اس پہ بھی انشاءاللہ ایک سیشن کریں گے. لیکن جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اگر آپ میں کوئی ایموشن، موٹیویشن نہیں، یو اسٹارٹ ایکٹنگ ود موٹیویشن، you will find that feeling of motivation will start following. And even if you don't get that, you will end up finishing the project, finishing the task. اگر فرض کیجئے کہ آپ نے ایکسرسائز کرنا شروع کری، you want to get in better shape, you want to reduce your weight, and you start doing exercise, but you don't feel motivated. However, agar you keep on acting, you keep on taking action and do it regularly, you will find you will achieve your targets, you will achieve your results. زندگی میں، دنیا میں کام موٹیویشن کے ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہوتے ہیں، ایکشن کے کرنے سے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے میں نے کہا موٹیویشن ناکام لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. کامیاب لوگ موٹیویشن ہونے یا نہ ہونے کا انتظار نہیں کرتے، کامیاب لوگ عمل کرتے ہیں، ایکشن. اس دنیا میں کام ایکشن سے ہوتے ہیں. آئی ہوپ یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. سو get that thought out of your mind کہ آپ میں موٹیویشن نہیں ہے. ایک اور چھوٹا سا نقطہ یہاں پر، کبھی کبھار لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں جی میرا دل نہیں چاہتا. سو اب آپ غور کیجئے، آپ نے میرے پچھلے سیشنز میں جہاں میں نے لینگویج کو ایکٹیو اور پیسو یوز کرنے کے حوالے سے بات کی تھی، پاور آف ورڈز کے ٹائٹل سے میں نے وہ سیشن کیا تھا. سو جب کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے میرا دل نہیں چاہتا، نمبر 1 وہ پیسولی کام کر رہا ہے، بیکاز اس کے ایکشنز جو ہے اس کے دل کے چاہنے یا نہ چاہنے پر بیس کر رہے ہیں. نمبر 2 وہ اپنے آپ کو ایز اے وکٹم پریزنٹ کر رہا ہے، ایز اے وکٹم سوچ رہا ہے، بیکاز وہ دل کی خواہش کا شکار ہے، دل کی خواہش کا وکٹم ہے. Shouldn't you be the one who's controlling your heart rather than your heart controlling you? Think about that. Okay, کہ آپ لیٹس سے اگر فرض کیجئے کہ ایک شخص ہے، نماز کا ٹائم ہے اور اذان ہو رہی ہے اور نماز کے لیے اس کو کھڑا ہونا ہے، نماز کے لیے جانا ہے، نماز پڑھنی ہے، مگر اس کا دل نہیں چاہ رہا نماز پڑھنے کا.
اور وہ نماز نہیں پڑھتا کیونکہ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم بار بار اس کے اوپر آ رہا تھا. آپ کے خیال میں وہ شخص کس کی عبادت کر رہا ہے، کس کے آگے جھک رہا ہے؟ اور ایسے میں اس کا انجام کیا ہوگا؟ سو دل چاہے یا نہ چاہے، اگر آپ ایکشن کرنا شروع کریں گے یو ول فائنڈ آپ کا دل آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے گا. میں نے کچھ سال پہلے ایک عالم کا ایک کورس اٹینڈ کیا تھا. اٹ واز اباؤٹ پیوریفیکیشن آف ہارٹ. اس میں ایک بہت خوبصورت انہوں نے مثال دی تھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ جیسے ایک شخص جو گھوڑوں کو ٹرین کرتا ہے، جو گھوڑوں کا ٹرینر ہوتا ہے، وہ جب کسی گھوڑے کو سدھا رہا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ بغیر کسی سیڈل کے وہ گھوڑے کے اوپر چڑھ جاتا ہے اور اس کو اوپر سے اس کی گردن کو ٹائٹ سے پکڑ لیتا ہے. اب گھوڑا جو ہے وہ اپنا زور لگاتا ہے، وہ ہلتا ہے، جلتا ہے، طاقت پوری لگاتا ہے، اس کو گرانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اگر وہ ٹرینر اس وقت اس کو ظاہر چوٹ لگ رہی ہوتی ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اس کے گھوڑے کے اوپر بیٹھنے کی وجہ سے، اگر وہ ہمت ہار دے اور چھوڑ دے تو گھوڑا جو ہے وہ حاوی ہو جاتا ہے اور اگلی بار اس کو ٹرین کرنا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ ٹرینر اس کو سختی سے پکڑ کے بیٹھا رہے اور لگا رہے، اس کو زور سے اس کے اوپر اپنا پورا زور لگا دے اور گھوڑے کو نہ چھوڑے اور گھوڑا تھک جائے، گھوڑا رک جائے، تو وہ گھوڑا اس ٹرینر کے کنٹرول میں آ جاتا ہے اور وہ گھوڑا اس ٹرینر کا ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح جب ہمارا دل کسی کام کو نہیں چاہتا، اگر ہم اس کے آگے سبمٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہمارا دل ہمارے اوپر حاوی ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ اس کے ساتھ فائٹ بیک کرتے ہیں اور اگر آپ مسلسل ایکشن لیتے رہتے ہیں، یو ول فائنڈ کہ آپ اس کو کنٹرول کرنا شروع کر دیں گے. سو اپنے ذہن سے موٹیویشن کا خیال نکال دیجئے. اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسے پروجیکٹس ہیں، کوئی ایسے ایریاز ہیں آپ کی پرسنل لائف میں، آپ کی پروفیشنل لائف میں، there are books you want to read, there are courses you want to attend, there are coaching programs you want to take, there are exercise programs you want to take, you want to develop your skills, start taking action. Action is what produces results, nothing else. موٹیویشن ناکام لوگوں کی ضرورت ہے. ناکام لوگ موٹیویشن کا انتظار کرتے ہیں. کامیاب لوگ یا وہ لوگ جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور سنسیئرلی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو دوسروں کے سامنے دکھاوا نہیں کرنا چاہتے، اپنی ناکامیوں کے پر رونا نہیں چاہتے، بلکہ کامیابیوں کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ ایکٹ کرتے ہیں، ایکشن لیتے ہیں. آپ کے ہاتھ میں یہ فیصلہ ہے کہ آپ کس لائن میں کھڑے ہوتے ہیں. ان ناکام لوگوں کی جو موٹیویشن کا یا ڈی موٹیویشن کا شکار ہوتے ہیں، یا ان کامیاب لوگوں کی جو بغیر کسی موٹیویشن کے بھی کام کرتے ہیں اور ریزلٹس حاصل کرتے ہیں. اگر آپ کو میری پرسنل کوچنگ کی ضرورت ہو، مجھے کانٹیکٹ کیجیے میری ویب سائٹ kamransultan.com پہ. I'll provide you 60 minutes of powerful coaching and talk about any issue that you may have to help you with your motivation, to help you understand things at a deeper level. آپ کے اندر کیا ہو رہا ہے. جب آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے آپ بہت ساری چیزوں کو صحیح کر پائیں گے. اور اگر آپ ان لیسنس کو سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں، میری اس پوڈ کاسٹ کو سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں، مجھے اپنا نمبر 923002198031 کے اوپر اپنا پورا نام سینڈ کر دیجئے اور میں آپ کو اپنی لسٹ میں انکلوڈ کر لوں گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو میرے میسیجز، میرے لیسنس ملنا شروع ہو جائیں گے. اور آپ میرے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں. وہاں پر آپ کو بہت ساری ویڈیوز ملیں گی میری NLP کی ٹریننگز کے حوالے سے. کمیونیکیشن سکلز پہ میرا ایک پورا کمپلیٹ کورس وہاں پر آپ کو ملے گا. سبسکرائب اٹ، انجوائے اٹ، لرن سم تھنگ. سو آج کے لیے بات یہیں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو پھر اگلے سیشن میں آپ سے بات ہوگی. دس از کامران سلطان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.